اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نادان مسلمانوں اور اے ایمان والے مسلمانوں، آپ کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سوچو، میرے خلاف پلاننگ کرنا، میرے خلاف جانا اللہ تعالیٰ کے خیر کو دعوت دینا ہے، کیونکہ میں نے کبھی بھی پروفٹ یعنی نبی یعنی پیش گویاں کرنے والا یعنی خبریں دینے والا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تم لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، پروفٹ کس کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تم لوگ تو رسول کے معنی اور نبی کے معنی ایک ہی سمجھتے ہو، جبکہ قرآن پاک اس کی گواہی دے رہا ہے کہ رسول کے معنی اور نبی کے معنی الگ الگ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کبھی بھی نبی یعنی پروفٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں نے کبھی بھی اللہ یعنی جو سچا بادشاہ ہے، جو اکیلا ہے، واحد لا شریک، وہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کبھی بھی میں نے قرآن اور حدیث کے خلاف بات نہیں کہی۔ اگر کوئی غلطی سے کوئی ایک آدھ بات منہ سے نکل جاتی ہے کہیں پہ تو اللہ عالم، میرے علم میں تو نہیں، اور میں جہاں تک جانتا ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کبھی بھی ہندوز کے خلاف بات نہیں کی، عیسائیوں کے خلاف بات نہیں کی، یہودیوں کے خلاف بات نہیں کی، کوئی مذہبی لوگوں کے خلاف بات نہیں کی، نہ کہ اسلام کے خلاف بات کی۔ میں نے تو وہی کیا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے پاس صرف ایک ہی مذہب ہے، شروع سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے، پہلے انسان کے زمانے سے، وہ ہے اسلام، اوم شانتی۔ اس کا ترجمہ میں بول رہا ہوں، اوم شانتی، اللہ کا مذہب شانتی یعنی اسلام۔ تو آپ کو برا دکھ رہا ہے کیونکہ میں مسلمان برا مان رہے، دیکھو اوم شانتی بول رہا ہے۔ مسلمانوں پہلے اپنے علم کو بڑھاؤ، کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اللہ کا ایک ہی مذہب ہے اسلام، الگ الگ زبانوں میں اس کو کہا گیا ہے۔ شانتی یعنی پیس یعنی اسلام کے ہی روٹ میننگ ہے۔ الگ الگ زبانوں میں اگر میں سمجھا رہا ہوں تو کیا میں گناہگار ہو گیا؟ اگر میں گناہگار ہوں تو پھر قرآن پاک کا ٹرانسلیشن الگ الگ مختلف زبانوں میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ ٹرانسلیشن کرنے والے بڑے قابل لوگ ہیں نا۔ تم جیسے مسلمان جو کام دھندا تو تمہیں ہے نہیں، کئی لوگوں کو گلی کوچے میں بیٹھے رہتے ہیں آوارہ گردی کرتے ہوئے، والد کی بڑے بھائی کی کمائی کھاتے بیٹھتے ہیں، گٹکا چباتے بیٹھتے ہیں، زبردستی کو رمضان میں روزے رکھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو عالم مفتی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہاں، بات کرنے کی تمیز تک نہیں، نہ فجر کی نماز تم پڑھتے، رمضان میں ایک زبردستی کے مسلمان بنتے ہیں، بس وہ بھی کھانے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے اٹھ کے نکل جاتے ہیں مسلمان بننے کے لیے۔ تو ایسے حضرات جو یہ کام کرتے ہیں میں ان کو بول رہا ہوں، میرے اللہ کے بندے، ایسے بھی میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں دنیا میں جو پنج وقتہ نمازی رہتے ہیں ہمیشہ، پیدا یعنی جب سے جوان، جب سے شعور میں آئے تب سے لے کے مرنے تک، ان کے لیے تو جنت کی مبارکباد ہے۔ اور ایسے لوگ جب میری تصدیق کریں گے تو قرآن، حدیث، توریت، انجیل، زبور، ساری کتابوں سے سارے نشانات کو ملا کر یہ دیکھ لیں گے کہ واقعی میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں کہ نہیں۔ اب رہا جاہلون، سب سے بڑا دشمن اسلام کا ہے آج کا جاہل مسلمان، جو کہ خطبے کا ترجمہ نہیں جانتا، یعنی ٹرانسلیشن خطبے کا نہیں جانتا، جو کہ ٹرانسلیشن قرآن کا نہیں جانتا، جو کہ ٹرانسلیشن حدیث کا نہیں جانتا، اور بس اماں بابا نے نام رکھ دیا مسلمان ہونے کا، خود ماں باپ مسلمان نہیں تھے، کام کے، خالی نام کے، تو ان کی اولاد بھی ویسے ہی، بس پیسہ آ گیا، حج کر لیے، عمرہ کر لیے، سمجھ گئے کہ مسلمان ہو گئے۔ صرف کلمہ پڑھنا اور گواہی دینا اللہ ایک ہے، اور اعمال سے غارت گیری کرنا، گندے گالیاں دینا، بدتمیزی کرنا، ماں بہن کی گالیاں دینا اپنے بیویوں کو، بچوں کو، اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، بدتمیزی کرنا، فساد لگانا، دنگے فساد کرنا، یہ گناہ عظیم ہے جو آج کے مسلمان کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ میرے کچھ فالوورز نے کہا ہے
کہ ظلم کر رہے ہیں مہدی علیہ السلام آپ پر، یہ دنیا والے مسلمان ظلم کر رہے ہیں، بے شک ظلم کر رہے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ جاہل بنے ہوئے ہیں، فاسق بنے ہوئے ہیں، نہ ان کو علم ہے پوری طریقے سے تحقیق کرنے کا، نہ ان کے پاس رائٹس ہے تحقیق کی، نہ ان کے پاس وقت ہے، نہ ان کے پاس خواہش ہے. بس ان کے پاس ایک چیز ہے، شرارت، لڑنا، بنا تحقیق کے خلاف ہو جانا، کسی کے بھی اٹھا کے کچھ کہہ دینا. لیکن یاد رکھو، حدیث شریف ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب جو میرے خلاف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زرد رنگ کے جھنڈے والوں سے جوتے کھلائے گا. یعنی ان سے جو مشرکین ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، لیکن ان سے جوتے کھلائے گا، کافروں سے، جس کو تم کافر کہتے ہو نا، ان سے جوتے کھلائے گا تم لوگوں کو، شیطانوں کو، جو شرارت کریں گے. اور جو سچے مومن اللہ کے بندے ہوں گے اور ہیں، وہ علم کے دائرے میں بیٹھ کر سوال جواب کر کے تحقیق کریں گے کہ آیا کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں یا نہیں، کیا آیا کہ میں نے کبھی نبوت یعنی پروفٹ ہونے کا دعویٰ کیا یا نہیں. اللہ کی قسم ہے، کبھی بھی میں نے پروفٹ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اور تم جیسے جاہل لوگ الزام لگاتے ہو مجھ پر یہ کہ میں نے پروفٹ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ ہونے کا دعویٰ کیا. نعوذ باللہ. ارے بے وقوف انسانوں، الزام لگانے سے پہلے سوچو 10 بار، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں امام مہدی علیہ السلام. میرا یہ دوسرا جنم ہے، عیسیٰ مسیح ہی مہدی علیہ السلام بن کے جنما ہے. تم لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام آسمان پر جسم کے ساتھ چلے گئے، جبکہ دوسری حدیثیں گواہی دے رہی تھی کہ ان کا انتقال ہوا، 120 سال زندہ رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت موجود ہے، کئی صحابہ سے روایت موجود ہے جو ثابت کرتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا انتقال، یعنی میرا ہی انتقال 2000 سال پہلے ہو چکا تھا، یعنی 1800 سال پہلے، 2000 سال پہلے تو میرا جنم ہوا تھا. اور یہ بھی لکھا جا چکا تھا کہ مجھے دوسرا جنم لینا پڑے گا. دیکھو، موسیٰ علیہ السلام کی خبر دنیا میں نہیں ہے، کہاں ہے معلوم نہیں، لیکن ہے دنیا میں. اسی طریقے سے ان کی تصدیق کے لیے میں لاسٹ ٹائم آیا تھا، 2000 سال پہلے جنما تھا، تو میری بھی خبر کو چھپا دینا ہے لازم تھا اللہ کے نزدیک. اسی لیے ان کی تصدیق اسی پر تھی. اور میرا انتقال ہوا 40 سال کے بعد، میں رہا، مجھے کراس پہ ڈال دیا گیا، مجھے اللہ تعالیٰ بچا لیے، باہر نکالے، فرشتوں کو بھیج کر پتھر ہٹا دیے خبر کا، اور میں لمبی زندگی پایا، اولادیں بھی ہوئی مجھے، اور اب میرا ایک دوسرا جنم ہے. اور میری ساری اولادیں بھی اس وقت شہید ہوئی تھی، میری بیوی بھی اور میری ماں بھی، اور ہم سب دوبارہ جنم لیے ہیں اس تصدیق اسلام کے واسطے، اس تصدیق اسلام کے لیے، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کے لیے دوبارہ جنم لینا پڑا ہے ہمیں. ہم نے جنم لیا نہیں، ہمیں پیدا کیا گیا، اور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کی بشارت تمہیں حدیث میں دے دی گئی ہے. اے بدتمیز مسلمانوں، وہ مسلمان جو بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں جو صبر کر رہے ہیں اور اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. وہ بدتمیز مسلمان جو پان کھاتے، گٹکا کھا کے ماں بہن کے گالیاں بکتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے تم پر. میری تو الحمدللہ ایک زمانے سے نماز قضا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لیکن تم پہ جو بدتمیزی کرتے ہیں، تمہاری اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک کچرے کے کنڈی کے کچرے کے برابر ہو تم لوگ، اور اسلام کے نام پر دھبا ہو، پٹا ہو. اور تم جیسے ہی لوگ ٹیررزم پھیلاتے ہیں، اس ہندوستان میں رہتے ہوئے شر پسندی کرتے ہوئے پھرتے ہیں. یہاں پر ایک گاندھی جی کو دیکھو، ایک حدیث نبی بتاتا ہوں کہ تم ایسے ہو جانا مسلمان کہ کوئی تمہیں مار بھی دے تو تم اس کو پلٹا کے نہ مارنا. وہ ایک بات کو فالو کر کے گاندھی جی دنیا پہ، ہندوستان میں جو ہے آزادی لا دی. اور تم ایسے شہر میں، ایسے ہندوستان میں رہتے ہوئے ٹیررزم کی بات کرتے ہو، قتل غارت گری کی بات کرتے ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. تم جیسا لعنتی مسلمان میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. اور ایسے تم جیسے جاہل مسلمانوں سے بچ کے رہنا، اور
तुम जैसे जाहिल मुसलमानों के लिए जहन्नुम में तैयार है आग, कि एक ऐसे शख्स के ऊपर ये नहीं देखते कि मैं इतने मुसीबतें झेलते हुए, इतने मेरे बच्चों को देखते हुए, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, रोज़ा रखते हुए अल्लाह के रास्ते में लगा हूँ, जहाद, सिविल जहाद, बगैर किसी हथियार के जहाद अकबर पर तबलीग पे तबलीग करते जा रहा हूँ, तबलीग पे तबलीग करते जा रहा हूँ, दलाइल देते जा रहा हूँ, कुरान से दे रहा हूँ, हदीस से दे रहा हूँ, तौरात, इंजील, ज़बूर, पूरी किताबों से, हिंदू होली बुक से सब कुछ दे रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ताला की गवाहियाँ आ रही हैं, बारिश के मौजूज़े के वीडियो अपलोड किए गए, इतने मौजूज़े दिए गए। आखिर तुमको क्या चाहिए नादान मुसलमानों? तुमको चाहिए असल में अल्लाह का आना खुद, जो कि क़यामत तक के लाजिम नहीं है। अल्लाह ताला क़यामत तक के ज़ाहिर होने वाला नहीं, नोट कर लो। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसका खलीफा इमाम महदी अलैहिस्सलाम ईसा मसीह को भेजा है। तुम लोग तो जाहिल हो, ऐसे जाहिल जो बिना सबूत, बिना देखे किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हो। तुम में से कई लोग जिनाकार हैं, कई लोग ऐसी पैदाइश हो चुके हैं जिनके माँ बाप ने बदकिरदारी करके पैदा किया है। मैं उनको कह रहा हूँ जो अल्लाह के रसूल ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम को गाली देते हैं बिना तहक़ीक़ के। मैं उनको लिए नहीं कह रहा हूँ जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सब्र करते हैं और अल्लाह पे भरोसा करते हैं और तहक़ीक़ी मादा रखते हैं। तुम लोगों में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट मौजूद हैं माशाल्लाह से। क्या उन लोगों ने बदतमीज़ी की? क्या उन लोगों ने गालियाँ दी मुझे? नहीं। गालियाँ देने वाली तो आवारा ज़लील लोग हैं जो आवारा फिरते हैं, ना कुरान जानते हैं, ना हदीस जानते हैं, ना तर्जुमा जानते हैं, सिर्फ लड़ना जानते हैं। दुश्मन अनाज के, कान के ना काज के, दुश्मन अनाज के। और तुम जैसे लोगों को ही चंद आलिम मुफ्ती हजरात भड़का के छोड़ते हैं और तुम्हारा भी गुनाह अपने सर ले लेते हैं। अल्लाह पाक की कसम है परवरदिगार की, जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं बारिश के मौजूज़ों की और दूसरे मौजूज़ों की, अल्लाह की कसम है परवरदिगार की, वो सच्चे हैं। उसमें कोई मैंने सेटिंग नहीं की है। और रहा मैं ही ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल हूँ, यानी भेजा गया हुआ। ईसा मसीह आया तो भेजा गया, भेजे को भी मैं रसूल बोलते। रसूल के माने भेजा गया हुआ, खाली सेंट वन, भेजा गया हुआ। इसके माने नबी के नहीं। तुम ना आलिम ना मुफ्ती, और कई आलिम मुफ्ती हजरात ये समझते हैं कि रसूल और नबी एक ही हैं। अरे नादानो, हदीस में आया है कि ना कोई रसूल आएगा ना कोई नबी आएगा मोहम्मद वसल्लम के बाद, ये लिखा है। लेकिन ये है हिकमतन अल्लाह के नबी ने फरमान किया, क्योंकि ये हदीस पूरे कुरान की आयतों के खिलाफ आती है जहाँ पर जिक्र है रसूल के आने का। इसीलिए इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया गया, क्योंकि मैं आया हूँ यानी भेजा गया हूँ। अब भेजा गया हूँ तो रसूल ही हुआ, नबी नहीं हूँ मैं। मुझे अल्लाह ताला ने काम सौंपा है, मसीह दज्जाल जमात अहमदिया का पूरा खात्मा करके उनको पाक करके गलबा इस्लाम करना है। और आप लोग बिना तहक़ीक़ के इल्ज़ाम लगाते हो। कब मैंने दावा किया नबी होने का? कब मैंने दावा किया अल्लाह होने का? अरे नादानो, पहली बात तो अल्लाह को गॉड नहीं बोलते और अल्लाह को भगवान नहीं बोलते। भगवान के माने भग से यानी पेट से माँ के पैदा होने वाले रसूल को कहते हैं, और गॉड मतलब महदी अलैहिस्सलाम को GAWD गॉड कहा गया है, यानी एक आम नहीं ख़ास इंसान कहा गया है। तुमको इल्म नहीं है। तुम्हारे में बड़े बड़े लोग अल्लाह ताला को गॉड बोल रहे हैं, अल्लाह को भगवान बोल रहे हैं, यानी रसूल को अल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह को रसूल बोल रहे हैं। नादान तो तुम लोग हो, इल्म तुम्हारे पास नहीं है। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं तुम लोग। और रहा मसीह दज्जाल, 100% मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसकी जमात अहमदिया है अपने खलीफाओं के साथ इसका। और इसका भी अल्लाह ताला जिक्र रखे हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम की किताब में कि एक ऐसी कौम जो मसीह दज्जाल जिसको कब्ज़े में कर लेगा और उसकी सीधी बाईं राइट हैंड की आँख, दाईं आँख जो है अंधी हो कर देगा, यानी जमात अहमदिया का जिक्र मौजूद है। इनके अंदर जितने लोग जमा हुए ना, ये वो मुनाफिकीन काफिर यहूद के लोग हैं जो नस्ल से तो यहूदी हैं लेकिन ईमान से मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को। वो सब जमात अहमदिया में 200 कंट्री में जमा हो चुके हैं ये लोग। इनकी तादाद जो है 160 मिलियन बताते हैं, अल्लाह आलम, लेकिन मेरे रिसर्च के हिसाब से 3-4 करोड़ से ज़्यादा नहीं है ये लोग, क्योंकि कई इनमें से निकल चुके हैं और ये उनके भी फॉर्म्स को सामने रख के बताते हैं, वो भी हैं शामिल। बात मेरी समझ में आई? तो मेरे खिलाफ तुम क्या काम करोगे? हाँ, तुम मुझे मलून कहते हो, तुम मुझे काफिर कहते हो, गुनाहगार कहते हो,
جو کہ تصدیق کر رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کہ وہ سچے نبی ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے ہی بشارت دی تھی میرے آنے کی، اور انہوں نے ہی ڈرایا تھا مسیح دجال سے، اور میں نے دونوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، تو میں کیا کافر ہو گیا؟ ہاں، ارے نادانوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہونے کی تصدیق کر رہا ہوں۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے جو مسیح دجال کے بارے میں اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا، اس کی تصدیق کر رہا ہوں، اور میرا آنا خود ایک تصدیق ہے۔ جو جو واقعات میری زندگی میں ہوئے ہیں اس کا ذکر سارے آسمانی کتاب میں موجود ہے۔ تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ آخر تم ہو اللہ کے دشمن، تم ہو اللہ کے رسولوں کے دشمن، تم ہو وہ جاہل قوم جو بنا تحقیق کے، بنا نماز پڑھے، بنا روزہ رکھے، صرف سجدہ کر کے اٹھ کے نماز پڑھ لے تو نہیں ہو جاتا۔ تم میں عالم مفتیوں کو چیلنج ہے میرا، ادب سے، سیکیور طریقے سے آؤ اور تحقیق کرو، اور اگر غلط نکلا تو اسی دن میں اور میرے خاندان کے ساتھ اور جو میرے فالوورز ہیں ان کے ساتھ توبہ کرتا ہوں۔ چلو، ہے چیلنج؟ ارے میں اتنا بڑا کفر نہیں کرنے والا، حق دیکھ لینے کے بعد کیا بول کے توبہ کروں میں کہ یہ میں جو بول رہا ہوں جھوٹ ہے؟ تم ثابت تو کر کے بتاؤ۔ نہیں کر سکتے تا قیامت تک، قیامت کے بعد بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی سچائی، میں اللہ کا وعدہ تھا مسیح کو بھیجنے کا، بھیجا تو تم یہ بدتمیزی کر رہے ہو۔ تم جیسے کافرین، منافقین دنیا میں نے نہیں دیکھی۔ دنیا میں آج عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، بہت سے دوسرے مذہب ہیں، لیکن تم ہے نا بنا دلیل کے لڑنے والے جاہل قوم ہو گئے، اور تم جیسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا درجہ رکھا ہے، اور منافقین کا درجہ کافرین سے بھی بدتر ہے۔ میرے خلاف کیا آتے رہے؟ میرے خلاف آنے والے تو صرف منافقین، کافرین اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ میرا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے وعدے پورے ہوئے۔ مجھے ٹی وی پہ ویڈیوز میں اپنی اپنی مرضی سے پاگل، بے وقوفی، لعنتی کیا کیا کر رہے ہو، گندے گندے گالیاں بکتے ہو، نادانوں، بے شرم، بے حیا، ہوتے نہ مرے کمبختو۔ اپنی زبان کو تو صحیح استعمال کرو، اس زبان سے جو اللہ کا کلام کرتے ہو، اللہ کی بات کرتے ہو، اسی کی زبان لے کر گندے گندے باتیں کرتے ہو بنا تحقیق کے۔ تمہارے میں عالم مفتی، حدیث شریف ہے کہ اس زمانے کے عالم مفتی جو ہوں گے نا، آسمان کے نیچے بدترین سور اور بندر جیسے ہوں گے، جو فتنے لگائیں گے۔ جب لوگوں کے پاس پوچھنے جائیں گے تو وہ بنا تحقیق فتنے لگائیں گے، لڑائی کریں گے۔ یہ حدیث کو تم بھول گئے؟ میں کلین شیو ہوں، تو حدیث میں یہ آیا کہ شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی میری۔ مجھ پر الزام لگاتے ہو، میرے فالوورز پہ یا میرے آل اولاد پہ، تم پہ اللہ کی لعنت ہوگی اگر ایسا کرو گے تو۔ یاد رکھو، میں ہی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں دوسرا جنم لے کر۔ اب تم بولو گے دوسرا جنم نہیں ہے، دوسرا جنم حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ تمہاری غلطی تھی، اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا تھا عالموں کے، مفتیوں کے آنکھوں پہ اور بڑے بڑے مسلمانوں کے سب کے آنکھوں پر، وہ پردے کو ہٹانے کے لیے میں آ گیا۔ اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے کہ جب مسیح آئے گا تبھی سارے راز کھولا جائے گا، سارے راز کھلیں گے، اور میں آ گیا۔ یہ میرا دوسرا جنم ہے۔ اب آپ بولیں گے اس سے پہلے بھی جنم، وہ مجھے نہیں معلوم، اللہ نے مجھے سب بھلا دیا۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ لاسٹ ٹائم پیدا ہوا تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق۔ یہ میرا دوسرا جنم ہے۔ اب تیسرا ہے، چوتھا ہے، کئی جنم ہے، وہ مجھے نہیں معلوم۔ ہندوز کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اللہ عالم، لیکن تمہارے لیے اور کئی کافرین بھی اس وقت جنم لے کر آئے ہیں، ان کو دوسرا چانس دیا گیا ہے، اور کئی اللہ کے ولیاں بھی میرے ساتھ جنم لے کر آئے ہیں، یہاں تک میرے بیویاں، بچے بھی، ہم سب کو دوسرا چانس دیا گیا ہے تبلیغ کا، اور یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے تاکہ دنیا میں خلیفۃ اللہ کے معنی معلوم ہو سکے، کیونکہ دوسرا جنم سب جگہ ہوگا نا، تو اللہ نے روحانی دوسرا جنم دیا ہے سارے انسانوں کو، اور پھر ایک ایسا قیامت کے دن ہونے والا ہے، سارے جسم سے اٹھنے والے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں آئے گی نا، کیونکہ تم کو یہ نہیں سمجھ میں آیا اب تک کہ تم مسلمان کیوں ہو، تمہیں نماز کیوں پڑھنا چاہیے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، تم کو یہی سمجھ میں نہیں آیا۔ صرف تم کو سمجھ میں آیا کہ وہ ہیرو ایسا ہے، وہ ہیروئن ایسی ہے، وہ گندے فلمیں ایسے ہے، وہ یہ ایسے ہے، وہ اپنے آپ کو بولا لڑو اس سے۔ ارے شرم کرو، میں تو تصدیق کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی، سارے انبیاء علیہ السلام کے سچے ہونے کی، سارے مذہبوں کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک ہی ہیں۔ مشرک ہو گئے، آج مسلمانوں میں مشرک نہیں ہو گئے کیا؟ دیکھو سجدہ کر رہے ہیں جا کے درگاہوں کو،
سجدے کر رہے ہیں, تعویذ گندے گلے میں ڈال کے پھر رہے ہیں, تعویذ پلیتے. ہاں یہ سب شرک کے کام ہے, اور تم بولتے ہیں نہیں نہیں صحیح کر رہے ہیں, تو تم مشرکین ہو. مشرکین تو مسلمان میں بھی ہے, مشرکین ہندوؤں میں بھی ہے, عیسائیوں میں بھی ہے, ہر مذہب میں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک مالک کو عبادت کرنے والے ماننے والے کافر ہو گئے. کافر جاہل تو وہ ہیں جو حق کو دیکھ کر انکار کرتے ہیں. ہاں میں نے کبھی بھی, نوٹ کریں, قرآن اور حدیث کے خلاف بات نہیں کہی, بلکہ اس کے فیور میں جتنے احادیثوں میں نشان آئے ہیں مسیح مہدی علیہ السلام کے, والدین کے نام سے لے کر والدہ کے نام سے لے کر سب کچھ, پیدائش کا ذکر, کہاں پیدا ہوگا, کیسا رہے گا دکھنے میں, ہائٹ کتنی رہے گی, آنکھوں میں کیا رہے گا, آنکھیں کیسی رہیں گی, مسا کدھر رہے گا, دانتوں میں سان کیسی رہے گی, سارے نشان میں نے جو بتا دیے ہیں, انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ لوڈ کر دیے ہیں. اس کے باوجود تو میرے خلاف بات کرتے ہو. کیسز کے, ارے کیسز سب جھوٹے ہیں, فریبی کیسز ہیں. اور میں تبلیغ پہ رہتے ہوئے, اوپر نیچے کاروبار میں بھی ہونے سے, مجبوری کے تحت کیسز کیے گئے ہیں, لوگوں نے فائدہ اٹھا کے کیسز کیے ہیں. سب یہ کیس انہی کے گلے میں پڑنے والے, میرا کچھ نہیں, کیونکہ جو بھی کیسز ہیں سب جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. کیا آپ عالم ہو گئے, کیا آپ مفتی ہو گئے, کیا آپ کی اسلامی حکومت قائم ہو گئی, کیا آپ اپنے ہاتھ میں ڈیسیشن لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. کھڑے ہوئے ہیں, ہاں وہ کر لیں گے, ان کے پاس جا کے وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, امام مہدی کی بے عزتی ہو رہی, مسیح کی بے عزتی ہے. ارے کہاں ہے؟ سب سے بڑی بے عزتی تو تم خود ہو, تمہارا وجود ہے, تمہارا وجود خود ایک بہت بڑی بے عزتی ہے. پہلے نمازی ہو جاؤ, پھر ترجمے سے قرآن پڑھو, پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں پڑھو اور اس کا ترجمہ جانو, پھر سارے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں سے تحقیق کرو کہ نشانات کیا دیے گئے ہیں مسیح مہدی علیہ السلام کے, پھر اس کے بعد بات کرو میرے سے. اور تم پاؤ گے صرف تمہارے میں کنفیوژن ہے کہ مہدی علیہ السلام جو ہے مکہ مدینہ میں آئیں گے, گھر سے باہر نکالا جائے گا, مکہ مدینہ سے باہر نکالا جائے گا ان کو, جو آپ خانہ کعبہ سے. تو وہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا, وہ خواب کی تعبیر یہ نکلی, وہ جگہ میرا ہندوستان میں نکلی, وہ جگہ سمجھے نا. وہ گھر توڑا بھی گیا, اور یہ بھی خانہ کعبہ کو ڈھایا جائے گا, حبش کا رہنے والا یعنی سدھی پیٹ کا رہنے والا. اس کے معنی وہی ہوئے ہیں, لیکن حدیث اس کی تعبیر یہ نکلی ہے. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے, سچ ہے. شام میں آئیں گے, وہ شام جو مشرق میں ہوگا, مشرق یعنی تبدیل کر دیں گے اللہ تعالیٰ اس علاقے سے نئے علاقے کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا. آج تم دیکھتے نہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مشرکین, سب سے زیادہ بیٹیوں کو مار دینے والے, سب سے زیادہ بد کردار, سب سے زیادہ چھوچھا کرنے والے, سب سے زیادہ منافقین نام کے مسلمان کم از کم کہاں پر ہیں؟ وہ ہندوستان میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سارے مشرکوں کو لا کر یہاں پہ میجورٹی جمع کر دیا ہے. اور تم یہ دیکھتے نہیں کہ مسجد اقصی میں سفید مینار کے اوپر مسجد دجال نے مرزا غلام احمد قادری مسجد اقصی بنائی, سفید مینارہ بھی بنایا, مینارۃ المسیح نام رکھا, اور وہ ہندوستان میں دمشق کے ایسٹرن سائڈ نکلا پکا, قادیان پنجاب. تو پوری باتیں صحیح ہوئی, لیکن اس انداز سے. اور تم لوگ کفر کر رہے ہو, جہالت کر رہے ہو, توبہ کرو. یاد رکھو تم لوگ مجھے بدنام کر رہے ہو. پولیس کو خود معلوم ہے کہ وہ گناہ گار ہے, پولیس نے خود جھوٹے کیسز کیے ہیں. جب پولیس, میں ہر آفیسر کی عزت کرتا ہوں. روڈ پہ اگر ایک کانسٹیبل بھی ہے تو وہ بھی آفیسر ہے, وہ اپنی قابلیت کے حساب سے اپنی روزی روٹی کر رہا ہے, وہ سروس کرنے کے لیے ٹھہرا ہے. وہ تم کو سگنل پہ روک رہا ہے تو تم کو جائز نہیں کہ اس کا بدتمیزی کرو, لیکن اس کو بھی جائز نہیں ہے کہ ماں بہن کی گالی دے, پکڑے کرے, اپنے قانون کے خلاف چلے جائے, شراب پی کر ٹھہرے رہے. کیا یہ جائز ہے؟ جتنے بھی کیسز ہیں سب پولیس کو معلوم کہ وہ غلط ہیں. اور پھر ایسا ہے تو کئی اتنے پولیس والے ہیں جو میری عزت کرتے ہیں, میرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, گلے ملتے ہیں اور بہت محبت کی بات کرتے ہیں, وہ بھی تو پولیس والے ہیں. پھر وہ لوگ میں سے کیوں نہیں لڑتے؟ کیونکہ آئی ریسپیکٹ پولیس آفیسرس, آئی ریسپیکٹ ایوری آفیسر, ناٹ اونلی پولیس آفیسرس. سارے, ہر آدمی جو سروس کر رہا ہے اس کو ریسپیکٹ دینا ہے. اگر راستے میں کوئی کچرا بھی چن کے جا رہا ہے تو تم اس کو برا بھلا مت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری گندگی کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہے اپنے بکس میں جا کے, اپنی روزی روٹی کے لیے. اللہ نے اس کو اس کام پہ لگا کے رکھا ہے. یہ جس کا ایمان ہے تم اس کے اوپر الزام لگاتے ہو. نادانو, بے وقوفو, توبہ کرو. یاد رکھو میں اسلام کے خلاف نہیں, اسلام کے حق میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں. میں ہندوؤں کے پاس جو کتابیں موجود ہیں جس میں ہمارے ذکر سارے جمبل اپ ہو گئے ہیں, وہ ان کو بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ وہ بھی حق پر آ جائیں. میں عیسائیوں کی کتاب سے ان کو, عیسائی کی کتاب بائبل کو سچا ثابت کرنے کے لیے, ان کے جو نشانات ہوئے ہیں, لکھے ہوئے ہیں میرے بارے میں, ہونے کے بارے میں وہ ہوئے ہیں, وہ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں.
यहाँ पर मजहब बुरा नहीं है, मजहब के लोग बुरे हैं जो बुराई कर रहे हैं, जो शिर्क कर रहे हैं। कोई मजहब नहीं सिखाया शिर्क करना, ना हिंदुइज्म में शिर्क था पहले, ना ईसाई में शिर्क था, ना मुसलमानों में शिर्क था, लेकिन ये शैतान ने तुम लोगों को सिखाया है और तुम लोग गलत होकर मजहब को बदनाम मत करो। एक ही मजहब है अल्लाह के पास, शांति वाला मजहब जिसे इस्लाम कहा गया है। बस एक ही सच्चा मजहब, एक ही परमात्मा सच्चा है और कुरान सच है, बरहक है और वो सही हालत में मौजूद है। पिछली बाइबल भी करेक्ट है, कुछ एरर्स आ गए हैं रिकॉर्डिंग की वजह से, डायरेक्ट अल्फाज नहीं रहने की वजह से, क्योंकि जब का जब रिकॉर्ड नहीं किए गए बहुत सारी बातें, लेकिन आप उसको गलत नहीं बोल सकते। कुछ है कुरान से लाकर तस्दीक कर लो, हदीस से तुमको मैच कर लेंगी बात। लेकिन याद रखो सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जय होगी, यानी ये कुरान की तो आयत है। अल्लाह ताला हक़ की फतेह करता है और हक़ की मार नाक पे ऐसे लगाता है कि सर उठा नहीं पाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के निशान हो रहे हैं, अल्लाह का फजल है। तुम ये जो निशानात देख रहे हो ना, ये देख कर तौबा करो मेरे भाइयों बहनों। मैं आपको इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, सच्चे हो जाने की दावत दे रहा हूँ। उसके बाद आपके आलिमों को, मुफ्तियों को, बड़े बड़े हजरातों को बिठाओ, एक बहुत बड़ा हॉल बुक करो, वहाँ पर बिठाओ, सिक्योरिटी रखो, काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी रखकर उसके अंदर कैमरे फिक्स करके एक बात की तस्दीक करो, तहक़ीक़ करो। तब कम से कम वैसा करने के लिए तुम्हें 8-10 दिन का वक्त चाहिए। और ऐसा ही मामला पाकिस्तान में खादियों के ख़िलाफ़ किया गया था, 8-10 दिन लगे थे तहक़ीक़ के लिए। उसके बाद उन्होंने फतवा जारी किया कि ये काफिर हैं, खादियानी अहमदी जमात। ठीक है, वैसा ही मेरे साथ भी किया जाए। अगर देखो कौन फतेह हासिल करता है यहाँ पे, तुम या मैं। इंशाअल्लाह मैं ही फतेह याब रहूँगा, क्योंकि मैं हक़ के साथ, दलीलों के साथ बात कर रहा हूँ। याद रखो मैं आ चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। हिंदू हजरात कहो हर हर महादेव, क्योंकि तुम्हारा महादेव महरी आ गया है। और मैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबका फ्रेंड, पीस से ही मैं फतेह करना चाहता हूँ। मैं किसी को ख़त्म होने नहीं देना चाहता। जिसको इल्म नहीं है, मासूम है, गुमराह हैं, उनको मोहब्बत से बुलाओ, प्यार मोहब्बत से फतेह होगी इस जहाँ में। जंग नहीं चाहिए, खून गारतगिरी, बम विस्फोट नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार और हक़ की फतेह। इस हिंदुस्तान में आना है, ये बहुत बड़ी नेमत है हिंदुस्तान के लिए। जिक्र तो तौरात में आया, एडोमाइट्स को चुन चुन के मारेंगे, लेकिन वो मारना क्या है, हक़ के साथ है, यानी उनका झूठ मारेंगे, यानी उनकी अंदर की झूठ को ख़ात्मा करेंगे और सच्चा कर देंगे। तो ये तो रहमत हुई ना अल्लाह। इसीलिए आज हिंदुस्तान के ऊपर रहमतें, बरकतें आने का आ गई हैं माशाल्लाह से। मैं आ गया हूँ, मैं ही आ गया हूँ, लॉर्ड शिवा मेहदी अलैहिस्सलाम। हिंदुओं की कौम में मेहदी अलैहिस्सलाम को शिवा कहा गया, शुभम, और इसका शिवा का जिक्र तौरात में भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, जब तक कि शिवा ना आएगा, शिलो, शिवा, शवा ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ और मैं खुद अल्लाह पाक की इबादत करता हूँ। अल्लाह पाक को संस्कृत में जो ओम बोलते हैं, याहवे बोलते हैं, निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं, याहवे बोलते हैं, उसी की इबादत करने एलोहिम की मैं आ गया हूँ और उसी की इबादत करता हूँ। अल्लाह ताला का बाकायदा गुण है, यानी उसका शेप भी है, उसका जिस्म भी है, लेकिन वो पाक है। ऐसा जिस्म है, ऐसा है वो कि वो अपनी आम आँखों से नज़र नहीं आता। ये आँखों में वो ताकत नहीं है देखने की। क्या आपको एक्स रेज, बीटा रेज नज़र आते हैं? क्या आपको गामा रेज नज़र आते हैं? क्या आपको दूसरे वेव्स नज़र आते हैं? नहीं आते ना। तो है ना, दुनिया में ये हो रहा है, तभी तो इंटरनेट चल रहा है, तभी तो फ़ोन्स चल रहे हैं दुनिया में। उसी तरीके से अल्लाह ताला का भी एक वजूद है, उसका भी एक बॉडी है, वो हंसता भी है, वो देखता भी है, वो खुश भी होता है, वो गुस्से में भी आता है। लेकिन ऐसा नहीं जैसा कि आप समझ रहे हैं, जैसा कि फिज़िकल बॉडी, ऐसा नहीं, उसका वजूद अलग है। वो आम इंसान अभी नहीं समझ सकता, और जो समझते हैं वो जानते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर।